احصائیات کے مطابق دنیا میں کم از کم 6 لوگ ایسے ہیں جو بالکل آپ جیسے نظر آتے ہیں۔ 90% امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے ضرور ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زہر خوبصورت پیکنگ میں بند بھی ہو تو وہ زہر ہی رہتا ہے، اس لیے خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس پاک ذات کی قسم، اس کی یاد میں دنیا جہان کا سکون ہے۔ برائی اور برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، اندر لیکن سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ مرد کی شدید جنسی خواہش نے ہر عورت کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر بنت ہوا مجھ سے کوئی نصیحت مانگتی تو میں بس اتنا کہوں گی کہ کبھی ابن آدم پر بھروسہ نہ کرنا سوائے اپنے محرم کے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، سرکار باتوں سے تو دکاندار متاثر کیا کرتے ہیں۔ اپنے 3 راز کبھی کسی کو نہ بتائیں، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ اپنے دل میں چھپے غم، اپنی جیب میں چھپی دولت اور اپنے سینے میں چھپے راز۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ زندگی میں اگر 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال اور ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ دور درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر میلے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ غیرت مند مرد مر تو سکتا ہے لیکن اپنے دل میں 2 عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کے ریلیشن شپ میں رہ چکی ہو۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اصل محبت تب شروع ہوتی ہے جب آپ اس سے حلال بنانے کا سوچتے ہیں۔ بعض اوقات مرد اپنے جذبات کا براہ راست اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن ان کی محبت ان کی باتوں اور رویوں سے جھلکتی رہتی ہے۔ انسان کی خواہش کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، لیکن سچ سننا بڑا کمال ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخرکار آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حرام چیزوں، حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔
اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے، کبھی کبھی قید خانے میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو لیکن دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کوشش کرے روزانہ صدقہ کریں، خواہ بالکل معمولی سا ہو، تاکہ آپ فرشتے کی اس یومیہ دعا کے مستحق بن جائیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کا مال باقی رکھ۔ تقدیر سے لاچار ہوں میں، اے ذوق تمنا ہر فن میں ہوں ماہر، بس محبت نہیں آتی۔ اگر کسی بندے کا اپنے خالق سے رابطہ نہیں ہے تو دراصل وہ دو پیروں پر چلنے والا جانور ہے۔ اطمینان رکھیں، آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ آپ کے رب نے لوگوں کو مقدر تک رسائی نہیں دی۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کسی کی زندگی میں ایک اضافی شے کے سوا کچھ نہیں ہو، تو آپ کو خاموشی سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ محبت ہجر تو برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی تذلیل نہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اگر تم زندگی کے رستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی ہی رستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ مرد کے ساتھ رات 12 بجے کے بعد بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاندانی ہے یا نہیں، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور جب عقل کام نہ کرے تو زبان ہمیشہ سچ بولتی ہے۔